بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کافر کی جانب سے برتن میں موجود پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دی گئی اور اس کی بات سچ محسوس ہو اور دوسرا پانی بھی موجود ہے تو بہتر ہے کہ دوسرا استعمال کرے، لیکن دوسرا پانی نہ ہو تو واجب ہے کہ اس کی خبر کو رد کرتے ہوئے اسی پانی سے وضو کرے، کیونکہ یہاں اس کی خبر قبول کرنے میں شرعی رکاوٹ یعنی پانی کے موجودگی میں تیمم کا جائز نہ ہونا موجود ہے۔ اگر خبر دینے والا فاسق و فاجر و گنہگار یا مستور الحال مسلمان ہے تو اس کی خبر پر تحری واجب ہے۔ تحری کا مطلب ہے اپنے دل سے اس خبر کے سچ یا جھوٹ ہونے کے سلسلے میں گواہی طلب کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اگر دل اس کے سچ ہونے کو تسلیم کرے تو بچنا لازم، اور جھوٹ ماننے پر جم جائے تو رد کرنا واجب ہوگا، اور اگر تذبذب کا شکار ہے تو افضل قبول کرنا ہے، جبکہ قبول کرنا بھی جائز ہے۔ خبر دینے والا عادل شخص ہو یا کافر، مسلمان یا مستور الحال، ایک ہو یا جماعت، ان کی خبر کے سچ ہونے میں خود دیکھ کر خبر دینے کی شرط لازم ہے۔ اگر کوئی عادل کہے کہ میں نے دیکھا نہیں بلکہ صرف سنا ہے کہ یہ پانی یا گھی ناپاک ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ خبر دینے والا کون ہے۔ اگر کہے کہ مجھے کسی کافر یا مسلمان عادل و فاسق مستور الحال یا جماعت کثیرہ نے دیکھ کر بتایا ہے تو وہی تفصیل ہوگی جو پہلے عرض کی گئی، اور اگر کہے کہ بس خبر پہنچ گئی، مجھے خود معلوم نہیں کہ کہنے والا کون ہے، تو صرف یہ ایک افواہ ہے اور شرعاً افواہ کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا اس کی خبر مذکور کو نظر انداز کر کے ان چیز کو آیت کے حکم کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر وضو کا معاملہ ہو تو دوسرا پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں اسی پانی کا استعمال کرنا واجب ہوگا۔ یوں نہیں چاہے لاکھوں لوگ کسی افواہ کو بیان کریں، وہ شرعاً ناقابل اعتبار ہی رہے گی۔ بیان کی گئی تفصیل شروع میں کچھ مشکل محسوس ہوگی، کیونکہ اکثر دین سے دوری کی وجہ سے ایسی باتیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن 2-4 بار غور اور قلبی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے تو نہ صرف سمجھ میں آئے گا بلکہ یاد بھی ہو جائے گا۔ اب بتائے جانے والے مسائل کی تفصیل کو بھی یاد رکھو اور وسوسوں کا شکار ہو کر اپنی اور دوسروں کی زندگی کو عذاب نہ بناؤ۔ اگر کوئی دعوت کرے اور تمہیں اس کی ذرائع آمدنی کا معلوم نہ ہو تو اس تحقیق کی حاجت نہیں کہ اس نے یہ پیسہ کس ذریعے سے کمایا ہے، بلکہ حلال ہونے کا حسن ظن قائم کر کے کھا لے۔ ہاں، اگر اس کے حرام ہونے کی خبر دی جائے تو پہلے بیان کی گئی تفصیل کے مطابق حکم شرعی کا تعین کر، اور اگر دونوں قسم کے ذرائع آمدنی ہو تو جیسے وہ نوکری حلال کرتا ہے لیکن رشوت بھی لیتا ہے، مجبوری نہ ہو تو کھانے میں احتیاط کر اور بصورت دیگر کھا سکتا ہے، کیونکہ جو لقمہ تمہارے منہ میں جا رہا ہے اس کے بارے میں 2 باتیں ہیں، یہ حلال پیسے کا ہے یا حرام کا، اور جب حرام کا ہونے کا یقینی نہ ہو تو شک پیدا ہوا، اور پہلے بیان ہو چکا کہ صرف شک کی بنا پر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ راستے میں گرا ہوا پانی کپڑوں تک پہنچ جائے تو اسے صرف اسی وقت ناپاک ماننا واجب ہوگا جب بیان کی گئی 4 شرطوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو، ورنہ پاک مانو۔ تمہارے پاک کپڑے گھر کے باقی لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں اور تمہیں گھر والوں کے کسی کے کپڑوں کا ناپاک ہونا یقینی نہ ہو تو سب کو پاک ماننا ہوگا۔ یہی حکم دھوبی کا ہے کہ پاک کپڑے دے گا تو پاک واپس آئیں گے اور ناپاک دے گا تو ناپاک واپس آئیں گے۔ ہاں، اگر دھوبی کے بارے میں یقینی معلوم ہو کہ وہ کپڑوں پہ اتنا پانی بہا دیتا ہے کہ کوئی نجاست ہو بھی ضرور پانی کے ساتھ بہہ جاتی، تو اس صورت میں پاک دے یا ناپاک دونوں ہی صورتوں میں پاک واپس آئیں گے۔ استنجا خانے کا فرش اور اس میں رکھی جوتیاں گیلی ہوں تب بھی 4 ذریعے میں سے کسی ایک کی موجودگی کی صورت میں انہیں پاک ہی ماننا ہوگا،
یوں نہیں کہ اگر کوئی واش روم سے گیلے پیروں کے ساتھ باہر آیا، فرش یا کارپیٹ گیلا ہو گیا تو بدلیل شرعی ناپاک نہیں کہہ سکتا۔